معزز خواتین و حضرات اور عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ او لیولز 3247 کے ایک نئے موضوع کے ساتھ میں فیض الدین احمد حاضر خدمت ہوں۔ ہمارا آج کا موضوع علامہ اقبال کی غزلیات ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ 2025 کے امتحان میں علامہ اقبال کی 2 غزلیں نصاب کا حصہ بنائی گئی ہیں۔ اس سے قبل آپ نے نصاب میں شامل ان غزلوں کے موضوعات، ان کے پیغام اور مختلف حوالوں سے اقبال نے جو اس میں نوجوانوں کو مشورے دیے ہیں، کچھ قوم کے اصلاح کے حوالے سے ہدایات دی ہیں، یا عشق حقیقی کے جذبے کو ابھارنے کے لیے انسانوں کے رویوں کا جس طریقے سے مطالعہ کیا ہے، مشاہدہ کیا ہے، 2 ویڈیوز میں آپ نے ان تمام نکات پر گفتگو سنی ہوگی۔ امید ہے کہ اقبال کو سمجھنے میں یہ ویڈیوز آپ کی مددگار ثابت ہو رہی ہوں گی۔ اب ہم نے یہ تیسری ویڈیو کا سلسلہ شروع کیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ 2 ویڈیوز کے بعد جب کانٹینٹ یعنی مواد پر سیر حاصل گفتگو ہو چکی ہوتی ہے تو اس کے بعد اسلوب کے مطالعے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو آج کی جو یہ تیسری ویڈیو ہے وہ علامہ اقبال کہ ان دونوں غزلوں کے حوالے سے اس کے اسلوب کا جائزہ ہے۔ یعنی آئندہ جو 2 ویڈیوز آپ دیکھیں گے اس میں اسلوبیاتی سطح پر اقبال کے کلام کا جائزہ لیا جائے گا، اور دیکھا جائے گا کہ اقبال نے شعری محاسن اور اسلوب کی سطح پر کون کون سے تجربے کیے ہیں، اور ان کے یہاں کون سی ایسی انفرادیت ہے جو انہیں دوسرے شعراء سے ممتاز کرتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ تمام باتیں جو اس وقت آپ کے سامنے ویڈیوز کی شکل میں پیش کی جا رہی ہیں، یہ ہماری کتاب او لیولز اردو 3247 جس کا تیسرا ایڈیشن آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے شائع کیا ہے، یہ تمام مواد آپ کو اس کتاب کے صفحہ نمبر 210 سے لے کر 224 تک میں مل جائیں گی۔ ان صفحات میں آپ اقبال کے حوالے سے ان کا تعارف، غزلیات کا متن، اس کے علاوہ تنقیدی نکات، اسلوب کے حوالے سے جو خصوصیات ہیں، مشقی سوالات، امتحانی سوالات، اور جو مشکل الفاظ ہیں اس کے انگریزی متبادل، یہ تمام باتیں آپ کو ان صفحات میں ضرور ملیں گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ ان صفحات کو اپنے طلبہ کے سامنے رکھیں گے سب سے پہلے، اور کوشش کریں گے کہ ان صفحات کا بچے مطالعہ کریں۔ جب یہ صفحات وہ پڑھ چکے ہوں گے اس کے بعد ان ویڈیوز کو سمجھنے میں زیادہ آسانی محسوس ہوگی۔ تو مطالعہ بہت ضروری ہے، پڑھانا ضروری ہے، اور یہ کام ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے فرائض میں شامل ہیں۔ اساتذہ ضرور اس کام کو انجام دیں، اور طلبہ اگر براہ راست یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ کم سے کم ان ویڈیوز کے ساتھ یہ جو صفحات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس کو بھی ضرور پڑھیں، تاکہ ان کی جو صلاحیتیں ہیں وہ اور بہتر ہو سکیں، اور امتحان میں وہ زیادہ بہتر جو ہے وہ کارکردگی دکھا سکیں۔ تو 210 سے 224 تک میں یہ تمام باتیں او لیولز اردو 3247 کی جو نئی کتاب اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ جو گرین رنگ کا سرورق ہے، اس کتاب میں موجود ہے۔ یہ اس کتاب کا تیسرا ایڈیشن ہے۔ یاد رہے کہ دوسرے ایڈیشن میں پرانا نصاب ہے، تو ایسا نہ ہو کہ آپ غلطی سے دوسرا ایڈیشن لیں اور پھر آپ کو نئے نصاب کی چیزیں نہ ملیں۔ تو چلتے ہیں اسلوب کے حوالے سے جو مختلف پہلو ان غزلیات میں ملتی ہیں، اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے۔ اور آج کی جو یہ تیسری ویڈیو ہے، اس ویڈیو میں ہم ان 6 نکات کو ضرور موضوع بحث بنائیں گے۔ اسلوب کے حوالے سے اقبال کی جو زبان و بیان ہے اس کو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ انہوں نے تلمیحات کا یعنی شعری محاسن کی بات کر رہا ہوں، پوئٹک ڈیوائسز کی، تو یہ جو پوئٹک ڈیوائسز میں تلمیحات کے حوالے سے جو اقبال کے ہاں ایک پورا نظام ہے اس پہ بات ہوگی۔ تراکیب کس طرح سے اقبال استعمال کرتے ہیں اپنی غزلوں میں، اس پر گفتگو ہوگی۔ استعاروں کا جو نظام ہے، خاص طور پہ میٹافور جس طریقے سے استعمال کرتے ہیں اقبال، اس پر گفتگو ہوگی۔ تشبیہات کا استعمال کس طرح کا نظر آتا ہے اقبال کے کلام میں، اس پر گفتگو ہوگی۔ اور صنعت تضاد جو ہے
اسے کس طریقے سے برتا ہے اقبال نے۔ آج کی تیسری ویڈیو میں ان نکات کو ہم موضوع بحث بنائیں گے، دیکھیں گے کہ ان کو کیسے لکھ سکتے ہیں، اسلوب کا جائزہ کیسے لے سکتے ہیں۔ جبکہ اس کے بعد کی جو ویڈیو آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، آخری ویڈیو اقبال کے حوالے سے، اس میں یہ جو نکات آپ کے سامنے آ رہے ہیں 6 نکات، اس میں خاص طور پر طرز تحریر کی جو خوبیاں ہیں، موسیقیت اور صوتی تاثر، استفہامیہ یا سوالیہ انداز، خود کلامی کا انداز، خدا سے بات چیت کا انداز، مکالمے کا بے تکلفانہ انداز، اور پھر اختتام کی طرف ہم چلے جائیں گے۔ تو چوتھی ویڈیو میں یہ جو نکات اس وقت آپ کے سامنے اسکرین پر دکھائی دے رہے ہیں، ان نکات پر چوتھی ویڈیو میں گفتگو ہوگی۔ تو آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، اور آج کی ویڈیو میں سب سے پہلا جو ہمارا موضوع ہے، زبان و بیان کے حوالے سے ہمیں دکھانا ہے کہ اقبال کے ہاں زبان و بیان کا کیسا اظہار ان کی غزلوں میں دکھائی دیتا ہے۔ خاص طور پر جب اقبال کا مطالعہ ان دو غزلوں کے حوالے سے کیا جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں فارسی آمیز انداز بہت زیادہ ہے، یعنی ایسی تراکیب کا استعمال، ایسی لفظی تراکیب کا استعمال جو کہ فارسی آمیز تاثر دیتے ہیں۔ یہ ذرا روایتی معنوں سے ہٹ کر وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، خاص طور پر جب وہ استعاروں کا نظام یا استعاروں کا استعمال اپنی شاعری میں کرتے ہیں تو وہ بالکل روایتی موضوعات سے الگ معنی ہمارے سامنے اس کے دکھائی دیتے ہیں۔ تو فارسی آمیز انداز ہے، روایتی معنی سے ہٹ کر استعاروں کا استعمال ہے، اور پھر ان باتوں کو پیش کرنے کے لیے جو وہ زبان و بیان یا ڈکشن استعمال کرتے ہیں وہ خود ایک دلچسپ مطالعے کا موضوع بن جاتا ہے، کیونکہ اقبال کی لفظیات کا مطالعہ بھی کسی بھی طرح سے دلچسپی سے خالی نہیں ہے۔ تو ان باتوں کو بچوں کے سامنے تھوڑا سا مثالوں کے ساتھ پیش کیا جائے۔ ویسے بھی آپ اس سے پہلے بہت سی باتیں ان کے سامنے کر چکے ہوں گے۔ اسلوب کی سطح پر تمام باتیں ہم سب سے آخر میں کرتے ہیں، بچوں کو یہ باتیں سب سے آخر میں بتاتے ہیں۔ پہلے تو ہم کنٹینٹ، پیغام، موضوعات، مختلف جو باتیں ان غزلوں میں، شاعری میں موجود ہیں اس کو کرتے ہیں، جیسے کہ ہم نے اس سے قبل 2 ویڈیوز میں کی تھیں۔ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ بھئی خودی کا تصور کس طرح سے اقبال نے پیش کیا۔ میں نے آپ کے سامنے بہت سی باتیں ایسی رکھی ان ویڈیوز میں کہ بھئی حمدیہ موضوعات کا اظہار اقبال کے ہاں کس طرح کا ہے، صوفیانہ خیالات کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے، یا عشق حقیقی کے جو مختلف پہلو ہو سکتے ہیں، مختلف باتیں ہو سکتی ہیں، اسے اقبال نے کس طریقے سے ان غزلوں میں برتا ہے۔ ان باتوں پر تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے، لہٰذا جب یہ باتیں بچے سیکھ چکے ہوں گے، سمجھ چکے ہوں گے، اور ہم اسلوب کی سطح پر، زبان و بیان کی سطح پر اب کچھ باتیں ان کے سامنے رکھ رہے ہوں گے، تو پھر یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو اس سے پہلے جو غزلیں ہم نے پڑھی تھیں ان میں لفظیات کس قسم کی ہے، اقبال کا ڈکشن کس قسم کا ہے، وہ روایتی باتوں کو، روایتی معنوں کو نئے نئے الفاظ کے ذریعے سے کس طریقے سے نئے معنی پہناتے ہیں، اور یہ باتیں بڑی دلچسپ پھر محسوس ہوتی ہیں۔ فارسی آمیز الفاظ اور زبان و بیان کس طرح کا ہمیں ان کی غزلوں میں نظر آتا ہے، یا لفظی تراکیب کس قسم کی ہے۔ اب ان باتوں کو سمجھانے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس تحریر کیسے کریں گے، اس پیراگراف کو لکھیں گے کیسے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس پیراگراف میں۔ علامہ اقبال کی شاعری زبان و بیان اور اسلوبیاتی مطالعے کے لیے خاصا دلچسپ مواد فراہم کرتی ہے۔ ان کی غزلوں کی لفظیات نے روایتی معنی سے ہٹ کر الفاظ کو نئے نئے معنی پہنائے۔ کہیں کہیں وہ فارسی آمیز الفاظ اور تراکیب استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ فارسی الفاظ اردو میں نامانوس نہیں لگتے۔ نصاب میں شامل ان کی غزلوں میں ہم نشیں، خرد مند، سوز نفس، کیمیا گر، صنم آشنا، زلف ایاز، خانہ خراب، حکایت سوز، سرود، طرب آشنائے خروش اور نوائے صبح گاہی وغیرہ جیسے الفاظ پڑھ کر اجنبیت کا بالکل بھی احساس نہیں ہوتا، بلکہ یہ فارسی لفظیات اشعار کے معنی کو بلند سطح پر لے جانے میں ہماری مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ ایک مثال دیکھیے، اور یہ پھر یہ ریڈ کلر کے پین سے جو لکھا ہوا حصہ ہے وہ ہے ریفرنس، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ ریفرنس کیسے دے رہے ہیں دیکھیے، نوائے صبح گاہی نے جگر خوں کر دیا میرا، خدایا جس خطا کی یہ سزا ہے وہ خطا کیا ہے۔ اب یہ نوائے صبح گاہی کی مثال میں اوپر بھی دے چکا ہوں، ظاہر سی بات ہے، اور اس طرح کی بہت سارے فارسی آمیز الفاظ کی مثال اقبال کی زبان و بیان اور ڈکشن کے حوالے سے اس پیراگراف میں آپ نے دے دی ہے۔ لہٰذا یہ مختصر سا پیراگراف اقبال کی فارسی آمیز انداز کی وضاحت کرتے ہوئے معنیاتی سطح پر جو اشعار میں بلندی عطا ہوتی ہے ان لفظیات کے استعمال سے، اس کی طرف اشارہ ہے، اور بچوں کو یہ پیراگراف لکھنا سکھایا جائے۔ اس کے بعد جو دوسرا موضوع ہے ہمارا آج کا، وہ ہے شعری صنعتوں کے حوالے سے، اور شعری صنعتوں میں جو پہلی چیز ہم نے یہاں پر منتخب کی ہے وہ ہے تلمیحات۔ آپ دیکھیں گے کہ ان غزلوں میں اقبال نے تلمیحات کا بہت زوردار استعمال کیا ہے۔ اسلوبیاتی سطح پر جب کسی بھی
غزل کا یا کسی بھی شاعری کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو ان میں شعری صنعتوں کو خاص اہمیت حاصل ہے، اور شعری محاسن کو بیان کرنے کے لیے ان شعری صنعتوں کا تجزیہ بھی ضروری ہے۔ اسلوب کی سطح پر، رائٹنگ سٹائل کی سطح پر اقبال نے کلمیات کا استعمال کر کے کچھ تاریخی شخصیات کو موضوع بنایا ہے، خاص طور پر کہیں وہ مسولینی کو موضوع بناتے ہیں، کہیں وہ نیٹشے کو، یہ جو مشہور فلسفی ہے نیٹشے، اور مسولینی مشہور سیاستداں تھا، ظاہر سی بات ہے اٹلی کے حوالے سے جو اس کا جو کردار رہا ہے وہ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور تاریخ میں اس کا نام ظاہر سی بات ہے بہت سے حوالوں سے امر ہو چکا ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ اقبال نے ان شخصیات کو اپنی شاعری میں کہیں کہیں براہ راست اور کہیں اشاروں میں موضوع بنایا ہے، اور یہ باتیں اس لیے اقبال کرنا چاہتے ہیں تاریخی حوالے سے، تاریخی حوالہ دے کر، کہ جو بات وہ نوجوانوں کے ذہنوں میں داخل کرنا چاہتے ہیں، ان باتوں کے حوالے سے ان کے پاس بہت مدلل انداز ہو، تاریخی حوالہ دے کر کے وہ اپنے بات میں زور پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور اسی وجہ سے ان کے شعری سطح پر جب ہم ان کو معنیات کے حوالے سے دیکھتے ہیں، میننگ کے حوالے سے دیکھتے ہیں، تو یہ جو اشعار ہیں، یہ اشعار اپنی معنیات کی بلند سطح پر پہنچ جاتے ہیں۔ ان تلمیحات کو اقبال نے کیسے استعمال کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں، اور ان کو کیسے تحریر کریں گے، اس پیراگراف کا مطالعہ کیجیے۔ آپ دیکھیے کہ ان کو کیسے تحریر کیا گیا ہے، اور یہ جو ریڈ کلر سے ہے، آپ ظاہر سی بات ہے وہ ریفرنس ہے۔ دیکھیے یہاں پر کیا بات کی جا رہی ہے۔ کسی بھی شاعر کی اسلوبیاتی مطالعے میں شعری صنعتوں کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ علامہ اقبال کے یہاں بھی ان شعری صنعتوں سے خوب کام لیا گیا ہے۔ ان کی شاعری تلمیحات سے بھرپور ہوتی ہے۔ تلمیحات کیا چیزیں؟ ظاہر سی بات ہے کسی تاریخی واقعے کی طرف اشارہ، کسی تاریخی شخصیت کی طرف اشارہ۔ یہ جو اشارہ ہوتا ہے کسی ہسٹوریکل فگر یا ہسٹوریکل ایونٹ کے بارے میں، یہ باتیں جب شعر میں بیان کی جاتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ شاعر نے تلمیحات کا استعمال کیا۔ تو اقبال کی ان غزلوں میں جو نصاب میں شامل ہیں، شعری تلمیحات کا استعمال بھرپور انداز سے کیا گیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس میں ہم تاریخی واقعے اور تاریخی شخصیات کو جو ہے موضوع بناتے ہیں، کسی مذہبی واقعے کو بھی موضوع بنا سکتے ہیں، اخلاقی واقعے یا شخصیت کی جانب بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ نصاب میں شامل دونوں جو غزلیں ہیں ان میں زلف ایاز، غزنوی، مجذوب فرنگی، چشم سرما سا، یہ جو مختلف تراکیب اور الفاظ اس وقت آپ کے سامنے میں نے پیش کیے، زلف ایاز اور محمود۔ غزنوی کون ہے؟ محمود۔ مجذوب فرنگی کون ہے؟ مشہور فلسفی نیٹشے، جو ظاہر سی بات ہے جس کے بارے میں اقبال نے کہا اپنی اس غزل میں، ایک دوسری غزل میں، کہ بھائی اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے۔ تو یہ جو شعر کی مثالیں آپ اس سے پہلے مختلف حوالوں سے وہ جو کانٹینٹ کا مطالعہ تھا اس میں بھی بچوں کے سامنے ذکر کر چکے ہوں گے، لہٰذا اب ان باتوں کو اسلوب کی سطح پہ سمجھانا آسان ہوگا جب آپ بتائیں گے کہ بھئی مختلف اشعار میں اقبال نے یہ سب باتیں کی ہیں، تو وہ اشعار بچوں نے پہلے سے ضرور پڑھے ہوئے ہوں گے۔ اگر آپ ان کے سامنے اقبال کے مختلف اشعار کو رکھیں گے تو وہ سمجھ جائیں گے کہ کس کی جانب اشارہ ہے۔ مثال کے طور پہ یہ جو محمود اور ایاز کا جس پہ ذکر ہے، تو اس کی بھی مثال آپ پہلے دے چکے ہیں، اور جو پہلی غزل کا چھٹا شعر ہے کہ نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں، یہ شعر جو اس وقت میں تلمیح کے طور پر غزنوی اور ایاز کے معنوں میں استعمال کر رہا ہوں، جو کہ تاریخی کردار ہیں، ہماری تاریخ میں بڑا مشہور کردار ہیں، آقا اور غلام کے تصور کو ان دونوں شخصیات کے ذریعے سے بہت زبردست طریقے سے اجاگر کیا جاتا ہے۔ اقبال نے بے شمار جگہوں پر ایسی مثالیں دی ہیں۔ ایک اور مشہور شعر جو اقبال کا ہے، جو کہ نصاب کا حصہ نہیں ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ بہت معروف شعر ہے، لیکن یہ والا جو شعر ہے زیادہ معروف نہ ہونے کے باوجود بھی موضوع وہی ہے، تلمیحات کا استعمال ہے، یہاں بھی غزنوی کا ذکر ہے، یہاں بھی جو ہے وہ ایاز کا ذکر ہے۔ اگر شعر کو غور سے دیکھیں گے تو ان دونوں کے تعلق کی گہرائی کو
ان دونوں کی نسبت کو جس میں ایک خاص قسم کی محبت تھی، آقا اور غلام کے رشتے سے ہٹ کر بھی ان دونوں کے درمیان جو ایک خاص قلبی تعلق تھا، اس کو اقبال یہاں پیش کرنا چاہ رہے ہیں، اور اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی سی تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ تو یہ جو تاریخی واقعات کی طرف اور تاریخی شخصیات کی طرف اشارہ ہے، اس کو ہم کہیں گے کہ بھئی یہاں پر شاعر نے تلمیح کا استعمال کیا ہے، اور ایسی تلمیحات اقبال کے نصاب میں شامل دونوں غزلوں میں کئی جگہ آپ کو دکھائی دے گی۔ مثال کے طور پہ اس سے پہلے جو میں نے آپ کے سامنے شعر رکھا تھا، جو کہ یہاں پر درج نہیں ہے، لیکن آپ مثال دیں بچوں کے سامنے کہ اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں، تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے۔ یا پھر ایک اور جگہ جو تیسرا شعر ہے، دوسری غزل کا تیسرا شعر، اس میں آپ میسولینی کی طرف اشارہ دیکھتے ہیں، نظر آئیں مجھے تقدیر کی گہرائیاں اس میں، نہ پوچھ اے ہم نشی مجھ سے وہ چشمے سرما سا کیا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اس میں بھی میسولینی کی طرف اشارہ ہے۔ میسولینی کی آنکھیں بڑی روشن اور چمکدار تھیں، اقبال اس کی آنکھوں کی جو تیزی ہے اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، چشم سرما سا۔ تو یہ بھی ایک تاریخی جو ہے نا وہ حوالہ ہے۔ لہٰذا یہ تمام جو باتیں تین اشعار کی شکل میں نے آپ کے سامنے پیش کی، نصاب کے تین شعر کی شکل میں، وہ تینوں باتیں تلمیحات کی مثالیں ہیں۔ کہیں پر وہ محمود غزنوی اور اس کے غلام ایاز کا ذکر کر رہے ہیں، کہیں وہ جرمن فلسفی نیٹشے، اور کہیں اٹلی کے سیاسی لیڈر، یہ جو اطالیہ کا لیڈر تھا، سیاسی لیڈر، میسولینی کی جانب اشارہ کر رہے ہیں۔ ان تلمیحات نے ایک جانب غزلوں میں معنیات کی سطح کو بلند تو کیا ہی ہے، دوسری جانب اسلوبیات کی سطح پر ان کے حسن میں اضافہ کیا ہے۔ لہٰذا ایسے واقعات کو جب شعری سطح پر موضوع بنایا جاتا ہے تو شعر کی معنیاتی سطح بھی بلند ہوتی ہے، اور ساتھ میں اس کے اسلوب کا مطالعہ ہمیں سوچنے پر ضرور مجبور کرتا ہے۔ اس طریقے سے تلمیحات کے معنی اور تلمیحات کے استعمال کے حوالے سے اقبال کی منفرد جو باتیں ہیں ان غزلیات میں بچوں کے سامنے پیش کی جائیں، اور پھر اس کے بعد آگے بڑھ جائے۔ ریفرنس آپ کے سامنے موجود ہے، میں نے ریفرنس یہاں ایک شعر استعمال کیا ہے، ویسے تین مثالیں موجود تھیں لیکن ایک شعر ہی استعمال کیا ہے، اور وہی شعر بچے بس یاد کر لیں کافی ہیں، نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی سی تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ یہ شعر ریفرنس کے طور پہ استعمال کریں اور آگے بڑھیں۔ اس کے بعد جو ایک اور اہم بات اقبال کی غزلیات میں دکھائی دیتی ہیں، وہ ہے تراکیب کی بھرمار، لفظی تراکیب کی بھرمار۔ آپ دیکھیں گے کہ اقبال نے سادہ سے الفاظ، یعنی جس کو ہم سنگل ورڈ کہتے ہیں، اس طرح کے استعمال کو زیادہ اہمیت نہیں دی، بلکہ ان کی کلام میں، ان کی شاعری میں، ان کی غزلوں میں تراکیب کی بھرمار ہے۔ اچھا، یہ تراکیب کیوں استعمال کی جاتی ہیں؟ کہ کم سے کم لفظوں کا استعمال ہو اور بڑے بڑے مفہوم، زیادہ بڑے وسیع معنی پیدا کیے جا سکیں۔ اچھا، یہ جو نئی نئی خوبصورت تراکیب ہیں، یہ بھی دراصل شعر کو معنیات کی سطح پہ بہت بلندی پر لے جاتی ہیں، اور معنیات کی سطح پر بلند شعر جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ نہ صرف پسند کیا جاتا ہے، بلکہ اس کا اثر بھی بہت دیر پا ہوتا ہے۔ بڑی دیر تک وہ اشعار جو ہے وہ معاشرے میں یاد رکھی جاتی ہیں، اسے موضوع گفتگو بنایا جاتا ہے۔ اسی لیے لفظی تراکیب کو شعری محاسن کی جان قرار دیا جاتا ہے، اور شعری محاسن میں لفظی تراکیب کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ ان باتوں کو سمجھانے کے بعد ذرا لفظی تراکیب کیسے بناتے ہیں یہ بھی بچوں کے سامنے بتا دیا جائے، ان کو سمجھایا جائے کہ بھئی لفظی تراکیب ہوتی کس قسم کی ہیں، اور اس کی مثالیں میں نے یہاں پر بہت سی پیش کی ہوئی اس پیراگراف میں۔ جب انہیں تحریر کروائیں تو یہ دسیوں مثالیں آپ کو اس پیراگراف میں مل جائیں گی، جہاں پر یہ جو آخری تین لائنیں آپ دیکھ رہے ہیں اس پیراگراف میں، اس اسکرین پر جو آخری تین لائنیں ہیں، اس میں آپ کو حقیقت منتظر، لباس مجاز، جبین نیاز، محرم گوش، سکوت پردہ ساز، نگاہ آئینہ ساز، دم طوف، کرمک شمع، اثر کہن، حکایت سوز، حدیث گداز، جرم خانہ خراب، عفو بندہ نواز، زلف ایاز، مقام گفتگو، سوز نفس، چشم سرما سا، اور اس کے علاوہ مجذوب فرنگی، مقام کبریا اور نوائے صبح وغیرہ جیسی تراکیب، یہ اقبال کے ان دو غزلیات سے نکالی گئی ہیں۔ یہ جو درجنوں کے حساب سے آپ کے سامنے تراکیب پیش کی گئیں، یہ دراصل کہیں باہر سے ادھر ادھر سے نہیں لی گئیں۔ یہ جو دو اشعار ہیں اس میں گنتی کے 13 اشعار ہیں، ان 13 اشعار میں اتنی تراکیب کی بھرمار ہے۔ تو لفظی تراکیب اقبال نے کیوں استعمال کیا؟ اور یہ جو زیر کا استعمال ہوتا ہے یا حمزہ کا جب استعمال ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ جو انگریزی میں آف کا جو لفظ ہے، کا کے کی، یہ معنی پیدا کر دیتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں لباس مجاز تو مجاز کا لباس ہوتا ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ دم طوف، اس کا مطلب ہے طواف کے وقت، ٹھیک ہے نا؟ جب ہم کہتے ہیں کہ حقیقت منتظر تو منتظر کی حقیقت،
یہ سب باتیں بچوں کو سمجھائی جائیں اور اس کے بعد بتایا جائے کہ اس پیراگراف کو کیسے لکھیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ ترکیب کی جمع تراکیب ہے۔ شعر یا نثر میں ترکیب لفظی سے مراد دو یا دو سے زائد الفاظ کو آپس میں اس طرح استعمال کیا جاتا ہے جس سے نیا مفہوم پیدا کیا جا سکے۔ یہ غور سے یہ بات سمجھیے، جس سے نیا مفہوم پیدا کیا جا سکے۔ علامہ اقبال کو نئی نئی خوبصورت تراکیب تراشنے کا ڈھنگ خوب اچھی طرح آتا ہے۔ وہ ان تراکیب کو اشعار میں استعمال کرنے کا طریقہ بھی اچھی طرح جانتے تھے۔ اپنے جذبات و خیالات اور پیغام کو اثر انگیز بنانے کے لیے انہوں نے جس قسم کی لفظی تراکیب استعمال کی ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ نصاب میں شامل دونوں غزلوں میں بھی یہ خوبیاں نمایاں ہیں۔ حقیقت منتظر، لباس مجاز، جبین نیاز، محرم گوش، سکوت پردہ ساز، نگاہ آئینہ ساز، دم طوف، خرمک شمع، اثر کہن، حکایت سوز، حدیث گداز، جرم خانہ خراب، عفو بندہ نواز، زلف ایاز، مقام گفتگو، سوز نفس، چشم سرما، مجذوب فرنگی، مقام کبریا اور نوائے صبح گائی وغیرہ جیسی تراکیب اس بات کا ثبوت ہیں کہ ان مختصر سی دو غزلوں میں بھی اقبال نے معنی اور موضوعات کی سطح پر دریا کو کوزے میں بند کرنے کی عمدہ کوشش کی ہے۔ اور ایک مثال آپ شعر کی شکل میں دے دیجئے، ایک مثال دیکھیے، اور پھر یہ جو پہلے ہی شعر ہے، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں تیری جبین نیاز میں۔ اب اس میں پہلے مصرے میں دو لفظی تراکیب ہیں، حقیقت منتظر اور لباس مجاز، جبکہ دوسرے مصرے میں جبین نیاز۔ یہ تین تراکیب جو ہیں، تین لفظی تراکیب ایک شعر میں موجود ہیں۔ تو بچوں کو اس طریقے سے مثال دے کے پھر آگے بڑھا جائے اور اس کے بعد ایک نئی بات کی جائے، استعارہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ اقبال نے استعاروں کا جو نظام ہمارے سامنے پیش کیا ہے وہ بڑا منفرد اور انوکھا ہے۔ اقبال کے کلام میں استعاروں نے معنیات کی سطح پر بالکل الگ انداز اپنایا، اور اقبال کی اس خوبی کو شاید کوئی دوسرا شاعر جو ہے وہ اس قدر مؤثر انداز سے نہیں اپنا سکا جیسا کہ اقبال کے نظر آتا ہے۔ اقبال نے استعاروں اور علامتوں کو بالکل نئے معنی دیے ہیں، نئے معنی پہنائے ہیں۔ اسی لیے اقبال کے کلام کا مطالعہ استعاراتی سطح پر بہت ہی اہم ہے۔ ان کے ہاں استعاروں کو خاص اہمیت حاصل ہے، اور ان استعاروں کا ایک خاص نظام ہے ان کے ہاں۔ اس نظام کے تحت وہ اپنے غزلوں میں یا اپنی شاعری میں اسلوب کی سطح پر جب استعاروں کو استعمال کرتے ہیں تو وہ شاعری اپنے معنی اور مفہوم کے لحاظ سے بہت بلند ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اقبال کے نصاب میں شامل ان دو غزلوں میں بھی استعاروں کی یہ خوبیاں ہمیں دکھائی دیتی ہیں۔ ان باتوں کو جب آپ بچوں کے سامنے پیش کریں تو ظاہر سی بات ہے یہ بات بھی ضرور سامنے رکھیں کہ استعاروں کا مطلب کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ایک مجازی معنی ہوتے ہیں استعارے کے، جو بات سامنے کہی جا رہی ہوتی ہے اس کے پس پشت کوئی اور میننگ، کوئی اور بات، کوئی اور مقصد مراد ہوتا ہے شاعر کے۔ لہذا اقبال نے بھی سامنے یعنی بظاہر جن باتوں کو، جن لفظوں کو استعمال کیا، وہ باتیں، وہ لفظیات اپنے اندر ایک معنیات کی الگ دنیا رکھتی ہیں، اور ان باتوں کو جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے پیش کرنے کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ اس پیراگراف کو کیسے تحریر کر سکتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، اور یہ ذرا سا بہت توجہ طلب یہ موضوع ہے۔ ظاہر سی بات ہے اقبال کے ہاں یہ بڑی اہم خوبی ہے، لہٰذا بچوں کو بہت زیادہ تفصیل سے سمجھایا جائے۔ دیکھیے کیسے لکھتے ہیں۔ استعارے سے مراد کسی لفظ کے حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی لینا ہے۔ مثال کے طور پر نرگس یعنی ڈیفوڈلز کے پھول کی بناوٹ ایسی ہوتی ہے جو آنکھ سے ملتی جلتی نظر آتی ہے، اسی لیے شاعری میں خوبصورت آنکھوں کے لیے نرگس کا استعارہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اقبال کی شاعری میں استعاروں کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ خاص اہمیت سے مراد یہ ہے کہ ان کے استعاروں میں زندگی کا بھرپور تعارف ملتا ہے، یعنی قدیم و جدید شخصیات، انسانی رویے، خدا اور بندے کے تعلق کی واضح تصویریں اور اس طرح کے دیگر موضوعات کو پیش کر کے وہ اپنے پیغام کو استعاروں کے ذریعے بہت مؤثر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ علامہ اقبال کے ہاں استعاروں کا پورا ایک نظام موجود ہے۔ نصاب میں شامل غزلوں میں سرود، پردہ ساز، آئینہ ساز، خرمک شمع، حکایت سوز، حدیث گداز اور کیمیا گر جیسے استعارے شعر کو معنیات کی سطح پر بہت بلند مقام پر پہنچا دیتے ہیں۔ ان اشعار میں استعمال کیے گئے استعاروں میں علامہ اقبال کرمک یعنی پروانے کو ایک ایسے سچے عاشق کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ جو شمع یعنی اپنے محبوب کے گرد چکر لگاتے لگاتے جل کر مر جاتا ہے۔ یہ مشاہدہ تقریباً ہر بچے نے کیا ہوگا
شمع اور پروانے کے اس طرح کی کیفیت کو تقریباً ہر بچے نے دیکھا ہوگا کہ بھئی شمع کس طریقے سے پروانہ کس طریقے سے شمع کے گرد چکر لگاتے لگاتے اپنی جان دے دیتی ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ عاشق کا انجام آخرکار موت ہی ہے۔ لہٰذا استعاروں کو استعمال کر کے اقبال یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر عشق کرنا ہے تو عشق کی انتہا یہ ہونی چاہیے کہ تجھے اپنی موت کی بھی پرواہ نہ ہو، تجھے اپنی کوئی فکر نہ ہو، اور تو اپنے محبوب کے لیے مرنے اور فنا ہونے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ ساری باتیں اقبال نے کس کس طرح کے الفاظ کو استعمال کر کے کی ہیں؟ یہ جو دم طوف کرم کے شمع نے، اب یعنی طواف کے دوران چکر لگاتے ہوئے، شمع کے گرد چکر لگاتے ہوئے اس معمولی سے کیڑے نے، یعنی کیڑے نے، کرمک کیڑے نے، اب دیکھیں اس طرح کی بات ہے، اب وہ کیڑا کون ہے اور شمع کون ہے؟ ظاہر سی بات ہے وہ تو ایک لفظی سطح پر تو ہم جانتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے، لیکن استعاروں کی جب بات کریں تو ظاہر سی بات ہے اقبال خدا اور بندے کے تعلق کی اور عشق حقیقی کی طرف اشارہ کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ وہ جب کہتے ہیں کہ بھائی جب خدا کے لیے تم نکل پڑو، جب اللہ کی طلب اور جستجو میں آگے بڑھنا شروع ہو جاؤ، تو بالکل اس کرمک کی طرح ہو جاؤ کہ جو اپنے شمع کے گرد چکر لگاتے ہوئے بالکل لاپرواہ ہو جاتا ہے اور فنا ہونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہی میسج، یہی پیغام وہ اس شعر میں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی ایک سچے عاشق کے طور پر وہ پروانے کو پیش کر رہے ہیں، ایک سچے عاشق کے طور پر۔ اور مقصد کیا ہے ان باتوں کو پیش کرنے کا؟ کہ بھئی تم بھی ایک سچے عاشق بن جاؤ اللہ کے لیے، اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے تم بھی سچے عاشق بن جاؤ۔ انسان کو یا نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں؟ تم بھی اس پروانے کی طرح سچے عاشق کے طور پر اپنی زندگی گزارو۔ یعنی شمع جس طریقے سے اپنے محبوب کے گرد چکر لگاتے لگاتے جل مر جاتا ہے، اسی طرح تمہیں بھی اللہ کے راستے پر اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے فنا ہونے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ بالکل اسی طرح کیمیاگر کا استعارہ عقل مند اور قابل فرد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کیمیاگر یعنی کوئی انوکھا کام کرنا، کوئی ماحول اور مزاج اور فلسفیانہ انداز میں کچھ باتوں کو پیش کرنا، کیمیاگری کرنا۔ اب دیکھیے یہ جو اس طرح کی جو کیمیاگر کا لفظ استعمال ہے، اقبال نے کہاں استعمال کیا؟ اسی طرح جب ہم شعر کو دیکھیں گے تو وہ بنیادی طور پر دوسری غزل کا تیسرا جو شعر ہے کہ مقام گفتگو کیا ہے اگر میں کیمیاگر ہوں، یہی سوز نفس ہے اور میری کیمیا کیا ہے۔ تو بنیادی طور پر عاجز، بہت ہی ڈاؤن ٹو ورڈ، یعنی بالکل انکساری کے ساتھ رہنے والا انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے خدا کے سامنے۔ اقبال بنیادی طور پر یہاں خود اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں اس شعر میں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میری اگر کوئی کیمیا گری ہے تو بس اتنی ہے، محض اتنی ہے کہ میں کچھ باتیں اپنی قوم کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، کچھ ایسی باتیں جس سے ان کی اصلاح ہو سکے، جس سے وہ معاشرے میں جو ہے اپنی جو پستی اور گمراہی کی جو اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں اس سے نکلنے میں کامیاب ہو سکیں۔ اس کے علاوہ میری کیا کیمیا گری ہے، اس کے علاوہ کیا میرے اندر کوئی خاص بات ہے؟ تو اس طرح کی باتیں کر کے انکسار کے انداز میں عاجزی کے ساتھ اقبال جو ہے کیمیا گر کا استعارہ استعمال کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آئینے سے کیا مراد ہے؟ آئینہ جو استعارہ ہے وہ کسی بھی انسان یا مومن کے شفاف دل کا آئینہ ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ دل کے بارے میں صوفیزم میں بھی جو بات کی جاتی ہے، قلب کی صفائی، دل کی صفائی، روح کی پاکیزگی، یہ دراصل صوفیزم میں بہت زیادہ ہے، اور بنیادی طور پر خدا کے رہنے کی جگہ دل کو قرار دیا گیا ہے۔ شاعر نے کیا استعمال کیا کہ ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے۔ تو دل میں سما جانے والی جو ذات ہے اللہ، وہ صرف دل میں سما سکتی ہے۔ ارض و سما کی وسعتیں اس کے لیے، یعنی زمین آسمان کی وسعتیں اس کے لیے ناکافی ہیں، مگر دل ایک ایسی جگہ ہے جہاں خدا جو ہے اس کا سما جانا آسان لگتا ہے صوفیوں کو یا اقبال کے نزدیک۔ لہٰذا شفاف دل جو ہے وہ مومن کا شفاف دل اس لیے ضروری ہے کہ خدا اس دل میں سما سکے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ آئینہ ساز اور آئینے کی طرح یہ جو استعارے استعمال کیے ہیں وہ خدا اور بندے کے تعلق کے حوالے سے استعمال کیے گئے ہیں۔ اقبال کے ہاں یہ جو تمام استعارے ہیں، یہ استعارے بنیادی طور پر انسان اور یعنی بندے اور اللہ کے تعلق کو مضبوط بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے ہیں۔ اسی لیے وہ ایک سچے عاشق کے طور پر جو ہے وہ اس شعر میں خاص طور پر جو اس وقت ریفرنس کے طور پر استعمال کی گئی ہے کہ دم طوف کرم کے شمع نے یہ کہا کہ وہ اثر کہن نہ تیری حکایت سوز میں نہ میری حدیث گداز میں، یعنی جو سوز اور جو تاثیر پیدا ہونی چاہیے میری حکایتوں میں
میرے سوز میں، میرے نالوں میں، میرے آنسوؤں میں، وہ اثر اب ختم ہو گیا ہے۔ اقبال یہاں پر شکوہ بھی کر رہے ہیں، استعاروں کا استعمال کر کے کیا شکوہ کر رہے ہیں کہ یہ جو پہلے جس طرح سے انسان کا دل جو ہے وہ خدا کے عشق میں جو ہے ایسا محو ہو جاتا تھا کہ خدا اور اس کے درمیان تعلق جو ہے وہ بالکل پکا ہو جاتا تھا، اور جو کچھ وہ چاہتا تھا، بندہ جو کچھ چاہتا تھا خدا اس کو دینے کے لیے راضی ہوتا تھا، جس کے بارے میں اقبال نے وہ جو شعر بھی کہا ہے کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ جو خودی کو، یہ بھی اسی دوسری غزل میں شامل ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ جو کیفیت ہے یہ ظاہر سی بات ہے کب آئے گا؟ جب حکایت میں اور نالوں میں، آنسوؤں میں، اللہ کو اپنی گزارشات پیش کرنے میں سوز بھی ہو اور گداز بھی ہو، اور ان چیزوں کی اب کمی ہو گئی ہے۔ اسی لیے اقبال یہاں پر شکوہ کر رہے ہیں کہ وہ نہ قلب میں صفائی رہی، نہ وہ دل میں سوز رہا، نہ وہ تعلق رہا، لہٰذا اس شکوے کو استعاروں کی شکل میں کس طرح پیش کر رہے ہیں اقبال کہ دم توف کرم کے شمع نے یہ کہا کہ وہ اثر کہن، یعنی وہ اثر بالکل نہیں رہا، نہ تیری حکایت سوز میں، نہ میری حدیث گداز میں، یعنی اب کسی میں وہ اثر نہیں رہا کہ جو اس سے قبل کے مسلمانوں میں تھا۔ اب نہ ان باتوں میں کوئی طاقت رہی، نہ ان گزارشات میں کوئی اثر رہا کہ جو اللہ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ دل کی صفائی جو ہے وہ اب ویسی نہیں رہی، قلب کی صفائی ویسی نہیں رہی، پاکیزگی ویسی نہیں رہی جیسے کہ ماضی کے مسلمانوں میں ہوا کرتی تھی۔ اور اسی لیے اقبال نے استعاروں میں جو باتیں کی وہ ذرا سا مشکل تو لگتی ہیں سمجھنے میں، لیکن وہ باتیں بہت اثر انگیز ہوتی ہیں معنیات کی سطح پہ، جیسے کہا گیا کہ معنیات کی سطح پہ شعر کو بہت بلند کر دیتی ہیں۔ ان باتوں کو بہت ٹھہر ٹھہر کے آرام سے سمجھایا جائے ذرا سا مشکل پیش آئے گی بچوں کو، لیکن بہرحال یہ بہت اہم باتیں ہیں جو اقبال کے حوالے سے ضرور بچوں کے سامنے، طلبہ کے سامنے پیش کی جانی چاہیے ان کے اسلوب کے مطالعے کے حوالے سے۔ استعاروں کے بعد اب ہم ایک اور نقطے کی طرف آتے ہیں، اور وہ ہے تشبیہ۔ تشبیہ سملی ہوتا ہے، اور اس سے مراد کیا ہے کہ ایک چیز کو دوسرے کے جیسا قرار دینا۔ شاعری کی بہت معروف یہ صنعت ہے، اور اس کا مؤثر استعمال جو ہے ایک بار پھر وہی بات ہے کہ نہ صرف شعر کے حسن میں اس سے اضافہ ہوتا ہے، شعر کی جو خوبصورتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے، بلکہ ایک بار پھر کہ بھئی اس کے معنیات کی سطح، ظاہر سی بات ہے کہ تشبیہ کے استعمال سے شعر کی معنیات کی سطح بھی بلند ہوتی ہے۔ ان باتوں کو بھی مختصر انداز میں ایک پیراگراف میں لکھنا سکھایا جائے، جیسے کہ یہاں پر اسکرین میں موجود ہے۔ کیسے لکھیں گے دیکھیے، ملاحظہ کیجیے۔ تشبیہ سے مراد یہ ہے کہ کسی ایک شے کو دوسری چیز کے جیسا قرار دینا ہے۔ یہ شاعری کی معروف صنعت ہے جس سے شاعری میں حسن اور زور پیدا ہوتا ہے۔ علامہ اقبال کی شاعری میں بھی تشبیہات کی کثرت ملتی ہے، البتہ نصاب میں شامل ان کی غزلوں میں تشبیہات کا استعمال ذرا کم ملتا ہے۔ دوسری غزل کے ایک شعر میں اقبال نے چشم سرما سا کی تشبیہ استعمال کی ہے۔ غلام رسول مہر نے اپنی کتاب مطالب اقبال میں اس تشبیہ کو محبوب کی سرمگی آنکھوں سے تعبیر کیا ہے، جس میں شاعر کو تقدیر کی گہرائیاں دکھائی دے رہی ہیں، جبکہ اس تشبیہ کی ایک تشریح یہ بھی کی جاتی ہے کہ دراصل یہاں اٹلی کے مشہور حکمران اور سیاستدان میسولینی کی سیاہ، روشن اور چمکدار آنکھوں کی طرف اشارہ ہے۔ علامہ اقبال نے اپنے ایک خط بنام آل احمد سرور میں اس جانب اشارہ کرتے ہوئے لکھا کہ میسولینی کی نگاہ میں ایک ناممکن البیان تیزی ہے جس کو شعاع آفتاب سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ اسی لیے غالب امکان یہ ہے کہ نصاب میں شامل غزل کا یہ شعر انقلابی سیاستدان میسولینی کی سیاسی حکمت عملیوں کے لیے ہی لکھا گیا ہوگا۔ شعر ملاحظہ کیجئے۔ نظر آئیں مجھے تقدیر کی گہرائیاں اس میں، نہ پوچھ اے ہم نشیں مجھ سے وہ چشم سرما سا کیا ہے۔ اس طریقے سے ایک اور پیراگراف جو ہے بچوں کو اسلوب کے حوالے سے تشبیہ کے استعمال کی طرف توجہ دلاتے ہوئے لکھوانا سکھایا جائے۔ ایک اور نقطہ جو اس وقت آپ کے سامنے آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے وہ ہے صنعت تضاد۔ صنعت تضاد کا مطلب کیا ہے؟ دو متضاد الفاظ، دو آپس میں جو ضد ہوں الفاظ، دو مختلف معنی دینے والے الفاظ کا شعر میں استعمال۔ اچھا، یہ اثر انگیز تو ہوتا ہی ہے، لیکن اس سے ایک اور خاص فضا یہ پیدا ہوتی ہے کہ موازنہ کیا جاتا ہے ایک چیز کا دوسرے سے۔ جب ایسے ہم متضاد الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، صنعت تضاد کا استعمال کرتے ہیں، تو بنیادی طور پر ہم موازنے کی فضا پیدا کرتے ہیں، ایک چیز کا دوسری چیز سے موازنہ کرتے ہیں۔ ان باتوں کو سمجھانے کے بعد دیکھیے مختصر سے انداز میں دو چار سطور اس کے بارے میں بھی لکھ دی جائیں۔ کیسے لکھتے ہیں دیکھیے۔
صنعت تضاد سے مراد شعر میں ایسے الفاظ کا استعمال ہے جو آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہوں۔ نصاب میں شامل غزلوں میں بھی علامہ اقبال نے تضاد سے کام لے کر اشعار میں دو چیزوں کے درمیان موازنے کی فضا پیدا کر دی ہے۔ حقیقت اور مجاز، سرود اور سکوت، ابتدا اور انتہا وغیرہ جیسے متضاد الفاظ شعر کے حسن میں نہ صرف اضافہ کرتے ہیں بلکہ اسے معنیاتی سطح پر بھی اثر انگیز بناتے ہیں۔ مصرع ملاحظہ کیجئے، وہ سرود کیا کہ چھپا ہوا ہو سکوت پردہ ساز میں۔ اب سرود اور سکوت، یہ جو دو متضاد الفاظ ہیں، اس کو ایک مصرے میں بیان کر دیا گیا ہے۔ یہ مختصر سی بات کر کے آج کی اس ویڈیو کو ہم ختم کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ نے 6 نکات اسلوب کی سطح پر اور شعری محاسن کی سطح پر ملاحظہ کیے ہیں۔ امید ہے کہ یہ باتیں آپ کو جو ہے وہ سمجھنے میں مددگار ثابت ہوں گی، اقبال کے کلام کو سمجھنے میں، ان کی غزلوں کو سمجھنے میں مددگار ثابت ہوں گی۔ انشاءاللہ ملیں گے کچھ نئے موضوع کے ساتھ۔ ان ویڈیوز کو اپنے طلباء کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے۔ ایسے طلباء جو ٹیوشن وغیرہ نہیں جا پا رہے ہیں، ان کے پاس اچھے اساتذہ میسر نہیں ہیں، ضرور ان تک یہ ویڈیوز پہنچیں تاکہ وہ اپنے نتائج کو بہتر سے بہتر کر سکیں اور آپ کی نیک نامی کا سبب بنے۔ انشاءاللہ ملیں گے کچھ نئے موضوعات کے ساتھ۔ اپنی رائے کا اظہار کیجئے، بتائیے کہ آپ کی کیا ضرورتیں ہیں، آپ کو کیا مشکلات ہیں۔ انشاءاللہ کیمبرج اردو چینل ان تمام باتوں کو ضرور سامنے رکھے گا، آپ کی مشکلات کے حل میں کوشش کرے گا۔ اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔